جب ہم اپنے جسم میں خیانت نہیں کر سکتے، نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، ایسے ہی ہم اپنے جسم کی روح کو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ بھی خیانت ہے۔ خودکشی، لوگ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں خودکشی کر کے، اور معاشرے کے اندر ایک ہیجانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دنیا کی جو تحقیقاتی رپورٹس ہیں ان کو اگر پڑھیں، دنیا کے اندر تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو ایک سال میں خودکشی کرتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں تو ہمارے دیس پاکستان میں لوگ ہیں کہ جو ایک سال میں خودکشی کرتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ کبیرہ پتہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جان کے خود مالک ہیں، میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جب بھی چاہوں اپنے آپ کو میں مار سکتا ہوں، قتل کر سکتا ہوں، یہ طریق درست نہیں ہے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ خودکشی کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ۔ مفسرین نے اس کی مزید وضاحت یوں فرمائی، اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگرچہ اس آیت کو تو جہاد اور قتال کے ضمن میں ذکر کیا گیا، مطلب اس آیت کا مفسرین نے یہ لیا ہے کہ بھئی جہاد کے لیے، کفر کے ساتھ لڑائی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اہل ایمان کو ہمیشہ سینہ سپر رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنا مال بھی تیار رکھنا چاہیے، اپنی جان کو بھی تیار رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس خوش فہمی میں کہ اب تو اہل اسلام کو جو بڑی عظمتیں مل گئیں، اب تو مسلمانوں کو کسی قسم کی پیسے کی ضرورت نہیں، اسلحے کی ضرورت نہیں، لہٰذا ہمیں اپنا مال بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اس قسم کا ماحول مدینے کے اندر پیدا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کو عزتیں عظمتیں ملنا شروع ہوئیں، مال غنیمت آنا شروع ہوا، تو کچھ صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب ہمیں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاد میں، قتال میں۔ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل فرمایا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تمہیں تیار رہنا چاہیے، کسی بھی وقت کفر تم پر یلغار کر سکتا ہے، لہٰذا تم اہل اسلام اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی جان کو ہمہ وقت جہاد کے لیے تیار رکھو۔ یہ تو اس آیت کا ایک خصوصی پس منظر تھا، لیکن اس آیت کا ایک عمومی پس منظر بھی ہے، وہ یہی ہے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو خود سے اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، حضرت طفیل بن عمر، قبیلہ دوس کے تھے۔ تو یہ صحابی مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلم شریف میں یہ روایت نقل ہے۔ تو حضرت طفیل کے ساتھ ان کے قبیلہ دوس کا ایک اور آدمی بھی آ گیا۔ یہ جب مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچنے کے بعد وہ جو ان کے قبیلے کا دوسرا آدمی تھا وہ بیمار ہو گیا، اسے بیماری کی شدت ہوئی، علاج بھی ہو رہا ہے لیکن اسے تکلیف بڑی ہو رہی تھی۔ اس نے اس تکلیف میں اپنے جسم کی انگلیوں کے جوڑ جو تھے نا ان کو کاٹ دیا۔ بسا اوقات انسان اس قسم کی حالت اور کیفیت میں پہنچ جاتا ہے، اور اس پہنچنے کی وجہ ایک ڈپریشن ہوتی ہے۔ بہت سے مریض بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ہم اگر اس قسم کے حالات اور ماحول کے اندر اگر مبتلا ہیں وہ ہمارے اپنے کرتے، ہمیں ایسے اسباب کو سمجھنا چاہیے۔ لوگ پریشانیوں کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں؟ لوگ کیوں ایسے اقدام جو ہے وہ اٹھاتے ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ہم بحیثیت معاشرہ لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم تعاون کر سکتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم بچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس پہ قرض کا بہت زیادہ بوجھ ہے، ادھر اس کا جو قرض خواہ ہے وہ اسے مسلسل قرض مانگ رہا ہے، اسے تنگ کر رہا ہے، اس کو جان کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایک تو اس کا ایک حق ہے، وہ حق تو اپنا لے سکتا ہے جائز طریقے سے، لیکن یہ جو مقروض آدمی ہے یہ اس قرض خواہ کے دن بدن کے طعنوں سے تنگ آتا ہے، بے عزتی اور بے اکرامی سے تنگ آتا ہے، اور بہت زیادہ پریشر سے تنگ آتا ہے، اور یہ سٹریس اور پریشر لے کر یہ اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے۔ خودکشی کے بہت سارے واقعات اس وجہ سے رونما ہوتے ہیں، مالی وجوہات، اقتصادی وجوہات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست تعلیم ارشاد فرمائی، بھائی تم قرض خواہ جو ہے، قرض لینے والا،
جب اپنے مقروض سے پیسے مانگ رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ میرا مقروض پریشان حال ہے، یہ اس وقت ان حالات کے اندر ہے کہ اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اسے مہلت دو، تم جتنا اس کو مہلت دو گے، جتنے عرصے کی مہلت دو گے، اتنا عرصہ اللہ تمہاری اس زندگی کو عبادت میں لکھیں گے۔ تو یہ ہم ایک تعاون یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی جو آدمی قرض کا مطالبہ کرنے والا ہے وہ کم از کم اس آدمی پہ اتنا بوجھ تو نہ ڈالے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ نہیں جی میں نے جتنے دیے اتنے ہی لینے ہیں، یا پھر اس کی جان لے لو، یہی تو ہے۔ تو اس کے لیے سہولت پیدا کی جائے۔ اب ہم اس کی جان کو یوں بچا سکتے ہیں، اسے خودکشی کے اس کام سے ہم اس طرح بچا سکتے ہیں، ہم قرض کی وصولی میں اس کے ساتھ تعاون کریں، اسے وقت دیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ایسے ہی بہت سارے ہمارے معاشرے کے اور ایسے الجھتے سلگتے مسائل ہیں۔ بے روزگاری اتنی عام ہے، لوگ اس کی وجہ سے آ کر کیا کرتے ہیں، خودکشی کی طرف آ جاتے ہیں۔ ظلم اور بربریت ہے، جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پہ ظلم کرتے ہیں، چھوٹے مجبور ہو کر خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہیز کے ایسے مطالبات ہیں، غریب آدمی خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ناجائز مطالبات، اور بہت سارے ایسے، میں نے کہا ایسے الجھتے مسائل بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر، جو ایک انسان کو اس کو اپنی جان لینے کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اور یہ دین سے دوری کی وجہ سے وہ انسان یہ قدم اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو خودکشی کر کے، اپنے آپ کو قتل کر کے دنیا سے آخرت کی طرف اپنا رخت سفر اس طریقے سے باندھ رہا ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، خودکشی کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ وہ صحابی جب قبیلہ دوس کے، جو حضرت طفیل بن عمر دوسی کے ساتھ آئے، انہوں نے جب اپنی انگلیوں کے ایک جوڑ کو کاٹ دیا اور کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا، حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا، ان سے حالت پوچھی کیا معاملہ ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے میری بخشش تو فرما دی، اس لیے کہ میں ہجرت کر کے آیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، ہجرت کا ثواب اسلام کی وجہ سے میری بخشش تو ہو گئی، لیکن اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو تم نے اپنی انگلیوں کو کاٹا ہے یہ تمہارا اپنا فعل ہے، تم نے خود اسے بگاڑا ہے، اسے میں نے ٹھیک کر دیا، باقی بخشش ہو گئی، یہ انگلی کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم، کنز العمال حدیث کی ان کتابوں کے اندر ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ سے گراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دوزخ میں تطہیر کے لیے، پاک کرنے کے لیے جب ڈالیں گے تو اس کو یہ سزا ملتی رہے گی کہ وہ اوپر سے نیچے گرتا ہی رہے گا۔ اگر کسی نے لوہے سے اپنے وجود کو کاٹا اور مار دیا، قتل کر دیا، اللہ دوزخ کے اندر اس کو یہ سزا دیں گے کہ وہ اپنے جسم پہ وہی چیز، وہی لوہا مارتا ہی رہے گا۔ لہٰذا معاشرے کے اندر اس آگاہی کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ایک تو یک دم غصے سے بھر جانا اور اپنے آپ کو آپے سے باہر کر دینا، یہ ہماری کمزوری